العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے، چند نام لے رہا ہوں ان کے لیے اور اپنے بھی مرحومین کو اور شہداء کو شامل کر کے فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ مرحومہ بیگم سید ظفر کاظمی، والدین مرحوم اور اسی خاندان کے دیگر مرحوم سید جعفر حسین زیدی، مرحوم سید علی جعفر زیدی، مرحوم سید سبطین جعفر زیدی، مرحومہ سیدہ ابرو زیدی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات جگہ بدلی ہے عزیزان محترم، تھوڑا سا وہ تو ہوتا ہے، انسان اپسیٹ تو ہوتا ہے اس سے ماحول سے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ موضوع تو وہی رہے گا، پھر کل وہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو اسی وقت پہنچ کے، لیکن بات وہیں خط شروع کریں گے جہاں سے کل ہم نے چھوڑی تھی کہ مومن کون ہے، کس کو کہتے ہیں مومن۔ ایک روایت سے آغاز کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات جاتی ہے، اور یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اور روایت بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم، وہ جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپس میں بھی ہم الجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑا شیعہ کہ میں بڑا شیعہ، یہ چھوٹا شیعہ کہ میں چھوٹا شیعہ، یہ اچھا مومن کہ میں اچھا مومن، یہ پکا مومن کہ میں پکا مومن، اس سے ملوں کہ نہ ملوں، اس سے ملنا چاہیے کہ نہ ملنا چاہیے۔ کوشش کریں گے کہ آج کلام معصوم کی روشنی میں ان چیزوں کا بھی ایک حل اور یہ کیا سلسلہ کیا ہے یہ بھی پیش کر دیا جائے آپ کے سامنے۔ بہرحال امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 7 درجے ہیں ایمان کے، یعنی مومن کامل جب بنتا ہے جب یہ 7 درجوں کو حاصل کر لے، پہلے تو یہ، اور گھبرائیے گا مت، ڈریے گا مت، سنیے گا پوری بات کو۔ 7 درجے ہیں، جو ان 7 درجوں کو حاصل کر لے وہ مومن کامل بن۔ پہلا درجہ فرماتے ہیں کہ بر اور احسان، یعنی نیکی اور احسان، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یعنی جب تک نیکی کرنا نہیں سیکھے گا کسی کے ساتھ، باقی 6 درجوں کا تو سوچے بھی نہیں، کچھ بھی کرتا رہے۔ ایمان یعنی مومن بننے کی پہلی سیڑھی کا نام ہے بر اور احسان، یعنی نیکی اور احسان، وہ ایک ہی بات، مطلب کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہم کبھی کبھی مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جیسے رنج و علم، ایک ہی مفہوم ایک ہی بن جاتا ہے جا کے، تو اسی طرح سے بر اور احسان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نیکی اور احسان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بدلے میں کوئی نیکی کی جاتی ہے، کبھی ہوتی ہے کسی کے کوئی نیکی نہیں، آپ نے اس کے اوپر احسان کر دیا، یہ جزئی لغت میں جا کے اختلاف معنی ہے، لیکن ابھی بطور کلی سمجھ لیجئے کہ پہلی منزل کیا ہے، اپنے ساتھ بھی نیکی اور دوسرے کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی برا نہ کرو، دوسرے کے ساتھ بھی برا نہ کرو، احسان سے پیش آؤ گا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ خود کے لیے اور غیر کے لیے ہمیشہ جب سوچے اچھا سوچے، برا نہ سوچے، غلط نہ سوچے۔ یہ آسان سا مفہوم ہے کہ جب سوچے اچھا سوچے، ہمیشہ امید رکھے، اللہ سے امید قائم رکھے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہی ہمارا بھی عنوان، ہم نے اسی کو قرار دیا ہوا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ جو حالات سے مایوس ہو جائے اس نے کفر کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو اس پر یقین نہیں کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو حالات کو بھی بدل سکتی ہے۔ اگر ہم جب
سارے راستے ہمارے بند ہوں، چاروں طرف اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت جو روشنی کی کرن نظر آتی ہے وہی اصل میں وہ طاقت کی طرف سے امید ہوتی ہے کہ اطمینان رکھو، میں دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتے بھی۔ اور کتنے مسائل آپ دیکھیں نا کہ جس ہم سمجھتے ہیں کہ حل ہونے والے نہیں ہیں، مگر اللہ ایسا کرم فرماتا ہے اپنا کہ وہ حل ہو جاتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ کوشش کرے انسان، اپنی کوششیں کرتا رہے، تو جب سوچے اچھا سوچے، دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچے، اپنے لیے بھی۔ یہ پہلی سیڑھی امام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سیڑھی ایمان تک جانے کی، پہلی سیڑھی کا نام ہے نیکی اور احسان۔ نیکی اور احسان، اس کے بغیر ایمان کی منزلوں پہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر آدمی یہ بات سن لے، کان کھول کر سن لے کہ نیکی اور احسان کے بغیر مومن ہونے کا دعویٰ، جبکہ پہلی منزل ہے یہ ہے پہلی منزل، آخری نہیں ہے۔ پہلی سیڑھی پر ہی جو فیل ہو جائے وہ آگے کہاں جائے گا بھائی؟ پہلی منزل یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو، اپنے لیے بھی اچھا سوچو۔ دوسری منزل امام فرماتے ہیں کہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے صدق، یعنی سچ، سچائی۔ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ آج اور تفصیل میں جائیں گے، کل ہم نے بتایا تھا نا کہ انسان حق کے لیے بھی باطل راستہ اختیار کرے تو حق بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی حق تک پہنچنے کے لیے اگر باطل راہیں اختیار کر لے، باطل کا راستہ اختیار کر لے، جھوٹ کا راستہ اختیار کر لے، مطلب ایک غلط آدمی سے لڑ رہا ہے، میری نظر میں، میرے دوستوں کی نظر میں دوسرا آدمی غلط ہے، اب جو میرے ساتھ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے کہ وہ غلط ہے، یہ آغا صاحب صحیح ہیں، لہذا جھوٹ بولنا شروع کر دے اس شخصیت کے بارے میں۔ مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دو، تہمت لگانا شروع کر دو، تو وہ حق نہیں رہتا، پھر کیا بن جاتا ہے؟ باطل بن جاتا ہے۔ کہیں کا بھی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، علامہ ہو، مجتہد ہو، جہاں جھوٹ آیا وہاں حق ختم اور باطل شروع ہو گیا۔ لہذا کہیں بھی صدق کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے اپنا نقصان ہو جائے۔ انبیاء نے علیہ السلام نے کیا کیا؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیوں مشکلیں جھیلی، کیوں مشکلات اٹھائیں کہ کسی بھی عالم میں اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو جھوٹ نہ بولنے پر اکسایا، نہ جھوٹ کی حوصلہ افزائی کی کہ بڑا اچھا کام کیا، ارے اسی کو تو برا کہا ہے، چاہے جھوٹ میں ہی کہا، برا کہا سے کہا کہ نہیں۔ صدق کا دامن کسی بھی حالت میں ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ پہلا ہے نیکی اور احسان، دوسری منزل کیا ہے؟ سچائی، سچ کا ساتھ دے، سچ بولے، سچ سنے۔ میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے میں خوش ہو رہا ہوں، مطلب یہ کہ میں جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں، میں جھوٹ کا ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ اور اللہ بڑا کارساز ہے۔ جھوٹ کے کہتے ہیں نا کہ پیر نہیں ہوتے، جھوٹا جو دروغ کو حافظ ندارت، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ بھی نہیں ہوتا، اس کا حافظے میں نہیں رہتی بات، لہذا وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، جھوٹ کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھا کرتے ہیں صبح شام کیا کیا الٹے سیدھے پیغامات چلتے ہیں، بعد میں ان کی قلعی کھل جاتی ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں تھا، تو اعتبار اٹھ جاتا ہے نا لوگوں کا۔ تو دوسری منزل کیا ہے؟ صدق۔ دوسری منزل ہے صدق، پہلی منزل احسان، دوسری منزل صدق، تیسری منزل ہے ایمان کی یقین۔ یہ 7 منزلیں بتا دیں، پھر آپ کو کوئی اور جگہ پہنچانا چاہتے ہیں، تھوڑا ہمارا ساتھ دیجیے گا، بس ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تیسری منزل کا نام ہے، تیسری منزل کا نام ہے یقین۔ جب تک یقین نہ ہو انسان میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ یقین ہے جو اسے ہر قربانی دینے پر اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے، ہر مصیبت، ہر رنج کا سامنا فراخ دلی کے ساتھ کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں، صدق کی منزل پر ہوں، میں سچا ہوں یا سچوں کے ساتھ ہوں، لہذا کوئی پرواہ نہیں، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی مثالیں جب دیں گے تو دیکھیے کہاں بات پہنچے گی۔ لیکن اب یہ تیسری منزل کیا ہے؟ یقین۔ پہلی منزل تھی احسان، دوسری منزل ہے صدق، تیسری منزل ہے یقین۔ انسان یقین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ چوتھی منزل ہے رضا۔ رضا بھی ہے مصدر اور رضا بھی مصدر ہے،
لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر کوئی رضوی کہہ دے یا رضوی کہہ دے تو دونوں صحیح ہیں، موسر رضا بھی ہے، موسر رضا بھی ہے، مصدر ایک ہی ہے، یعنی رضا کہہ دیجئے یا رضا کہہ دیجئے، بہرحال دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو چوتھی منزل کا نام ہے ایمان کی رضا۔ کیا مطلب؟ یعنی قدر و قضا پہ راضی رہے، اللہ نے جو لکھ دیا نا اس پہ راضی رہے، اپنا جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن اس کے بعد جو بھی حاصل ہو رہا ہے بس سمجھ لے کہ اللہ نے یہی تقدیر میں لکھا ہے۔ بھائی کوشش کرنے کو منع حکم دیا ہے کہ کوشش کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، نتیجہ تمہاری مرضی کا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، راضی برضائے الہی رہو۔ ایمان کی چوتھی سیڑھی کا نام ہے رضا، یعنی ہمیشہ راضی رہو اللہ کے فیصلوں پہ۔ بھائی اللہ نے یہ رکھا، صفین میں پوری کوشش کی مومنین نے، مولا کائنات نے، نتیجہ کیا نکلا؟ حکمیت۔ نتیجہ وہ نہیں نکلا جو مومنین سمجھ رہے تھے، تو واپسی میں مولا نے کیا فرمایا کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، یہ جو کچھ ہوا قضاء و قدر کے تحت ہوا، یعنی ہم مشیت کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ مولا کائنات نے شکوہ تھوڑی کیا، گلہ تھوڑی کیا اللہ کا گلہ شکوہ کیا نہیں کیا، کیوں؟ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی اور قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، اور ہم اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس یہی رضا کی منزل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی، سالو کرنے کی، جو پرابلمز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی سب لگے ہوئے اپنے اپنے تئیں، یہ ہمارا کام ہے۔ نتیجہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اگر امتحان طویل ہو جاتا ہے، قضاء و قدر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ بچے بھی اور تیار ہوں، ان بچوں کی ہمت بھی بڑھے، ان کی استقامت بڑھے، ان کا صبر بڑھے، ان کا حوصلہ بڑھے، ان کی قوت برداشت بھی اور بڑھے، تاکہ یہ آگے والے معرکوں کے قابل بن سکیں۔ ٹریننگ کے بغیر تو نہیں بنتا نا، ٹریننگ کر کے پھر چھانٹا جاتا ہے خاص لوگوں کو۔ ہر جگہ یہی قاعدہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس میں سے کچھ نکالے جاتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ، پھر اس میں سے اسپیشل، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہی قاعدہ ہے، یہی فطرت ہے جو جاری ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ نے اور امتحان رکھا ہے، ابھی اور تربیت کے مرحلے سے گزرنا ہے، اور گزر جائیں گے۔ قضاء و قدر یہی ہے، اللہ نے یہی مقدر کیا کہ راضی رہو۔ جیسے جناب سید الشہداء نے کربلا میں کیا فرمایا تھا جب جناب علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، جو آپ اعمال عاشورہ میں انجام دیتے نا، 7 بار آگے جاتے ہیں 7 بار پیچھے جاتے ہیں، وہ کیا عمل؟ یہی تو ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر چلے جانا، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یہ امام حسین فرماتے ہیں، یہ ہے رضا، یہ وہ منزل ہے ایمان کی، معبود راضی ہے حسین، اور حسین کا سر تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے، یہ تسلیم ہو چکا، یہ خم ہو چکا تیری بارگاہ میں، شکوہ تو نہیں ہے نا۔ یہی وہ معصومین کے کلام کے غرائبات، یعنی وہ عجائبات ہیں کہ جب انسان جتنا مطالعہ کرتا چلا جائے گا اس کو معلوم ہوگا کہ معصومین کے کلام میں کیسے کیسے اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں۔ اب رضا کا مطلب سمجھ میں آیا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی کوشش کی ہے، حجت تمام کی ہے، سب کچھ بتایا ہے، اب جو بھی مصیبت آ رہی ہے رضاً بقضائہ، وہی قضا کا لفظ آ گیا نا، قضا و قدر، معبود جو تو نے طے کر لیا، حسین راضی ہے، وتسلیماً لامرہ، تیرے ہر امر کے سامنے، یعنی وہی دونوں چیزیں آ گئی، قضا و قدر جو میں بات کر رہا ہوں۔ ایک جملے میں جناب سید الشہداء نے دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے، امر سے مراد وہی قدر ہے، اور قضا جو تو نے طے کر لیا، جو تیرا حکم ہے، جو تو نے مقدر کر دیا، حسین اس پہ راضی ہے، حسین اس پہ خوش ہے، حسین کا سر تیری بارگاہ میں تسلیم ہے، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ۔ یہ چوتھا مرحلہ احسان، تکرار اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بچوں کو یاد رہ جائے گا۔ بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے، بزرگوں کا میری طرح ہوتا ہے کہ جب تک 10 بار نہیں پڑھو یاد نہیں ہوتا۔ بچوں کو 1 بار بتاؤ، 2 بار بتاؤ، انہیں یاد ہو جاتا۔ تو ایمان کی ابھی تک میں نے 4 منزلیں بتائیں۔ پہلی منزل ہے احسان، ٹھیک ہے، دوسری منزل ہے صدق یعنی سچائی، تیسری منزل ہے یقین، چوتھی منزل ہے رضا، 5ویں منزل
ایمان کی کیا ہے مومن کی؟ ایفائے عہد. کل ہم نے شاید بات کی تھی وفائے عہد، اپنے عہد کا پابند ہوتا ہے. وفا، جو عہد کر لیا اسے پورا کرتا ہے. قرآن مجید کی آیات ہم پیش کر چکے کل. آج یہ سمجھے کہ اس کا تکملہ تھا جو کل بات رہ گئی. یا ایفائے عہد، جو عہد و پیمان کرے گا اسے پورا کرے گا، وعدے کو وفا کرے گا. انسان سے کیے ہوئے وعدے کو، ماں باپ سے کیے ہوئے وعدے کو، اولاد سے کیے ہوئے وعدے کو، بہن بھائیوں سے کیے ہوئے وعدے کو، بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. بچے سچے ہوتے ہیں، ان کو جھوٹ بولنا بڑے سکھاتے ہیں. بچے معصوم ہیں، سچے ہیں، انہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، یہ نہیں جانتے جھوٹ کیا ہے، لیکن انہیں جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں بڑے. گھر سے یہ سیکھنا شروع ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. جب ماں باپ انہیں جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، بیل بجے تو یہ کہہ دینا، گھنٹی بجے تو یہ کہہ دینا، فون پہ یہ کہہ دینا، ہے نا، اسکول میں یہ کہہ دینا، کالج میں یہ کہہ دینا، دفتر میں یہ کہہ دینا. تو کون سکھاتا ہے جھوٹ بولنا؟ کبھی غور کیجئے کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹ بن رہا ہے اور جھوٹا بن رہا ہے اور جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے تو کس سے سیکھ رہا ہے؟ گھر سے سیکھ رہا ہے نا. اور آدمی سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں. اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا جا رہا ہوں کہ بچوں کو اپنے جھوٹ بولنا سکھا رہا ہوں. ارے بھئی وہ کون سے مقامات ہیں 2 یا 3 جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے کسی کی جان بچانا ہو، کوئی فتنہ روکنا ہو، کوئی فساد روکنا ہو تو مصلحتاً کہا گیا کہ ایک بہت بڑے فساد کو بچانے کے لیے اگر تمہیں کذب سے کام، تھوڑا سا کذب، کس کے لیے، کس چیز کے لیے؟ معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، فساد سے روکنے کے لیے. کسی نے مجھ سے گواہی طلب کی ایک جگہ پہ، بتائیے آپ کے سامنے نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں یاد. کیوں؟ میں جانتا ہوں، میں نے کہہ دیا ہاں کہا تھا، ابھی مار قتل و غارت گری ہو جائے گی یہاں پہ. اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر اس جگہوں پر اجازت، اس جگہ ہر جگہ کا استعمال کر لوں؟ نہیں ہو سکتا نا. بہرحال وہ اور بہت سارے طریقے بتائے، توریہ کا طریقہ بتایا کہ ایسا لفظ استعمال کر لو جس میں جھوٹ نہ ہو. ایک سلوات بھیجیے. اتنی بلند آواز سے یا زندہ اللہ صلی اللہ محمد. اب وہ بات، کیونکہ ہمیں ابھی اور آگے جانا ہے، لہذا اس مختصر رکھنا ان باتوں کو. ایفائے عہد، 5ویں صفت کیا ہوئی؟ ایفائے عہد، جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا. 6ٹھی صفت، یہ تمام اخلاقی صفات ہیں. اب دیکھیے قرآن اور معصوم کے کلام کا معجزہ دیکھیے آپ. یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اخلاقی صفات. احسان اخلاقی صفت ہے، صدق اخلاقی صفت ہے، یقین اخلاقی صفت ہے، رضا اخلاقی صفت ہے، وعدے کا وفا کرنا اخلاقی صفت. احکام بھی ہیں اس میں اللہ کے، وہ اپنی جگہ، مگر ان کا تعلق انسان کے ظاہری اٹھنے بیٹھنے سے ہے نا، رہن سہن سے ہے نا. یعنی اخلاقی صفات یہ وہ ہیں جن کا تعلق ہے سیرت کے ساتھ، یعنی انسان کی سیرت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا اظہار ہوتا ہے. جیسا اس کا رہن سہن ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا چلا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب 5ویں منزل، یعنی پہلے مرحلے میں اپنی اخلاقی صفات تو درست کرو. یعنی وہی بات قرآن مجید نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے تزکیہ نفس، بعد میں تعلیم. اخلاقیات کے بغیر تعلیم دو گے تو دہشت گرد بن جائے گا. دہشت گرد ایک قسم کا نہیں ہوتا، کئی قسم کے ہیں. ایک دہشت گرد وہ ہے جو بم دھماکے کرتا ہے، بے گناہوں کو مار دیتا ہے. ایک اخلاقی دہشت گرد ہوتا ہے، اسے پڑھائے جا رہے ہو انگلش، پڑھائے جاؤ، اخلاقی تربیت اس کو نہیں سکھائی تو کیا بنے گا؟ اخلاقی دہشت گرد. ویلیوز کو پامال کر دے گا، اخلاقیات کو پامال کر دے گا. نہ اسے ماں باپ کا احترام ہوگا، نہ بزرگوں کا احترام ہوگا،
نہ معاشرتی تقاضے جانتا ہوگا. کیوں؟ وہ غرور علمی میں ہے، وہ غرور علمی میں ہے، کیونکہ اخلاقی تربیت تو کی نہیں آپ نے اس کو، اخلاقی انسان تو بنایا نہیں. اب وہ چاہے ادھر کا دہشت گرد بنے چاہے ادھر کا دہشت گرد بنے. انہی دو دہشت گردوں نے مل کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. دونوں قسم کے دہشت گردوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کو. تو اب یہ جن پہلے مرحلے میں کون سی صفات ہے جن کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے، آپ کی اخلاقی کیفیات کے ساتھ ہے، جو سامنے آتی ہے معاشرے کے. ان پانچوں کے بعد پھر نمبر رکھا چھٹی صفت مومن کی ہے علم. اب ہے علم کی منزل. اب علم کی تشریح کی معصوم نے کیا؟ علم، اللہ کا علم، رسول کا علم، ہمارا علم، یعنی معرفت خدا، معرفت پیغمبر، معرفت ائمہ. پورا علم کوئی نہیں حاصل کر سکتا، لیکن جہاں تک پڑھ سکتے ہو. جیسے ہم ساری زندگی گزر جاتی ہے نا فضائل سنتے سنتے، کمالات سنتے سنتے، مگر ختم تو نہیں ہوتی بات کا. یہ علم ہے، ہمارا علم حاصل کرو، اللہ کا علم حاصل کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں احکام کے، احکام شریعت کا، تاکہ تم پابند رہو، تمہاری زندگی پابند رہے، کچھ احکامات کی پابند رہے. تو علم چھٹی صفت کیا ہے؟ علم. اس پہ تو پورے اشرے ہو سکتے ہیں اور پڑھے بھی ہیں کبھی ہم نے. خیر، تو چھٹی صفت ہے علم. مومن کامل بننے کے لیے 7ویں اور آخری صفت امام بتاتے ہیں علم اور تدبر. سب سے آخر میں، کیونکہ علم سکھاتا ہے علم اور تدبر. جلدی نہ کرو انتقام لینے میں، غصے مت ہو جاؤ جلدی سے میری طرح. مجھے بڑی جلدی غصہ آتا ہے، یہ غلط بات ہے. سچ بولنا شرط ہے نا، تو سچ ہی تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، جھوٹ تھوڑی بول سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے بڑی جلدی غصہ آتا ہے، اور ایک فوراً احساس بھی ہو جاتا ہے کہ غلط ہو گیا، مگر آ جاتا ہے. انسانی فطرت ہے، معصوم تو نہیں ہے بھائی، آ جاتا ہے. تو یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ 7ویں علم اور تدبر، کہ انتقام میں جلدی نہ کرو، غصہ جلدی نہ کرو، سوچو سمجھو، تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو، مسئلے کا حل نکل آئے گا. غور و فکر سے جب بھی کام لوگے مسئلے کا حل نکل آئے گا. تدبر، علم، تدبر، کئی 7 صفات. اب جو بات نتیجے کے طور پہ فرماتے امام فرماتے کہ یہ 7 صفات جس میں ہوں وہ مومن کامل ہے. وہ مومن کامل. جلدی سے تکرار کر دیتا ہوں: احسان، صدق، یقین، صبر، یہ تمام صفات کو جمع کر لیا جاؤ. رضا، ایفاء عہد، رضا کے بعد ایفاء عہد، علم اور حلم. یہ 7 چیزیں جمع ہو تو مومن کامل بن جاتا ہے. کسی کے پاس ایک حصہ ہے، کسی کے پاس 2 حصے ہیں، کسی کے پاس 3 حصے، کسی کے پاس 4 حصے. دیکھیں جو میں نے پہلے مقدمے میں جملہ کہا تھا اس کی تشریح کر رہا ہوں. یعنی کیا فرما رہے ہیں امام؟ کہ ایسا نہ سمجھنا کہ اگر کسی کے پاس یہ 7 ہو تو مومن ہوگا. بھئی یہ مومن کامل ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایک صفت ہو دوسری نہ ہو، 2 ہو باقی نہ ہو، 3 ہو باقی نہ ہو، 4 ہو باقی نہ ہو. تو کسی کو جدا نہ کرنا. پس وہ انسان جس کے پاس 3 یا 4 یا 2 ہیں، کوشش کرو کہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے لاؤ. اس کو دائرہ ایمان سے خارج نہ کرو، دائرہ ایمان سے اسے خارج نہ کرو. کیونکہ ایمان کی علامت تو ہے نا، ایک ایمان کی علامت تو ہے نا، نیکی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کو پروان چڑھاتا ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے نا ایک صفت. جب ہے تو دائرہ ایمان سے خارج نہ کرو. ہاں وہ مومن کامل کی بات ہے کہ تمام صفات اس میں جمع ہو جائے، وہ مومن کامل. لیکن یہ نہ سمجھو کہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. ایک حصہ تو ہے نا، 2 حصے تو ہیں، 3 حصے تو ہیں. اب پریکٹیکل بتاؤ. امام نے جو پریکٹیکل بتایا، اس کا جو عملی تجربہ خود بتایا امام نے. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. ماشاءاللہ. مجھے امید نہیں تھی کہ جگہ بدلنے سے لوگ آ جائیں گے، مگر بہرحال آپ کی محبتوں کا ہمیشہ مقروض ہو. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا مطلب ٹائم کی کچھ پڑھ ختم کر دوں؟ آپ اشارے نیچے سے کرتے ہیں جو مجھے نہیں سمجھ میں آتے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب،
اب دیکھیے کتنا ایک پریکٹیکل بتاتے ہیں آپ کو. اب معصوم خود فرماتے ہیں ایک تو یہ بات آ گئی نا سامنے کہ بھائی ایسا نہ سمجھو وہ یہ فلاں عمل نہیں کرا چھوڑو اس کو فارغ کرو. یہ کہا سے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیتے ہیں, اندر ڈنڈے لے کے بیٹھے ہیں. اب تو بندوقیں لے کے بیٹھتے ہیں. اب بندوقیں لے کے جو اس پہ پورا اتر رہا ہے وہ تو شیعہ ہے, وہ تو مومن ہے, یا وہ تو مسلمان ہے, باقی کافر ہے. یہ انتہا پسندی ہر جگہ اپنا اثر دکھانا شروع کر رہی ہے, جس کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, جس کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بیج بوئے گئے تھے انتہا پسندی کے. جنرل ضیاء کے زمانے میں دیکھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تشیع میں یہ چیز نہیں ہے, حلم اور تدبر. امام فرماتے ہیں کہ کوشش کرو اس کو آگے لاؤ. ایک صفت تو ہے نا, دو صفت تو ہے نا, یقین تو رکھتا ہے, عمل نہیں, ایک یقین تو ہے. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں جو راضی تو رہتے ہیں, یعنی صبر تو جانتے ہیں کہ جو اللہ نے مقدر کیا ٹھیک ہے بھائی راضی ہیں. ایک صفت تو ہے نا اس میں, یا دو ہیں یا تین ہیں, یا مدبر ہے. جیسے انٹلیکچوئل جن کو آپ کہتے ہیں اصطلاحاً بھائی مدبر ہے, تو قوم کے کام آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا. بھگا دو اس کو نہیں, اس کے داڑھی نہیں ہے, اس کے داڑھی, سارا اسلام اس میں چھپا دیا لوگوں نے. اور خدا کے بندو تمہارے ساتھ رہے گا تو سارے کام کر لے گا. کسی کی توہین کیوں کرتے ہو, کسی کی اہانت کیوں کرتے ہو انسان کی؟ انسان ہے, انسانیت کی توہین گوارا نہیں ہے اللہ کو, معصوم کو. تمہارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہو جائے گا. جبر نہیں, لا اکراہ فی الدین. جبر کے ذریعے سے کسی سے اللہ نے کلمہ نہیں پڑھوایا, نہ اپنے کسی رسول کو حکم دیا کہ جبر کے ذریعے سے کلمہ پڑھواؤ. جبر نہیں. جبر وہاں ہے جہاں اہل بیت کے مکتب کو لوگ نہیں سمجھتے, نہیں جانتے. اب پریکٹیکل بتاتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک چاہنے والا بڑی توجہ سے جوان میری بات کو سنیں گے, اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ میری یہ مجلس اور جگہوں پر بھی جاتی ہے توجہ دیں گے. بچے بچیاں جوان جو اس وقت ظاہر ہے کہ مذہب کی طرف راغب ہیں, ہمارے بیٹے بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, یہ سب راغب ہیں. ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کی راہ میں کیسے چلا جاتا ہے, آغاز کیا ہے. اگر میں اللہ کے لیے گھر سے نکلا ہوں تو کیسے کام کرنا چاہیے, کیسے آغاز ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ امام نے بلکہ اپنے ایک قریبی کو, ساتھی کو اطراف کوفہ میں کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجا اپنے چاہنے والوں کے پاس کسی کام سے. وہ پوری ذمہ داری کر کے آیا. دیکھا امام نے کہ اس کا چہرے پہ بہت رنج و ملال کے آثار ہیں, اچھی کیفیت نہیں ہے اس کی. خیر اس نے بتایا کہ ہاں مولا میں نے ایک پیغام آپ کے پہنچا دیے سب تک, اور پھر حجرے میں جا کے بیٹھ گیا. امام داخل ہوئے حجرے میں, کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, حزن و ملال کیوں ہے تیرے چہرے پہ؟ پوری توجہ, یہ حزن و ملال کیوں ہے تیرے چہرے پہ؟ کہتے ہیں مولا میں جن لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ نہیں, عجیب لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں, بہت خراب لوگ ہیں. ہم نے کہا کیوں خراب ہے؟ کہ مولا وہ آپ کے مقام کی معرفت نہیں رکھتے. ایک لفظ کہیں سے آ گیا ہے معرفت, اس کا بیڑا غرق کر ڈالا. وہ کہتا ہے کہ مولا ان کو آپ کے مقام کی معرفت نہیں, وہ آپ کو پہچانتے نہیں. امام نے کہا اچھا تیرا مطلب یہ ہے, توجہ دیکھیے اسی جملے میں راز ہے جو میں اب معصوم کا جملہ آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں, کہ تیرا مطلب یہ ہے کہ جیسے تو مجھے جانتا ہے, یا جو تیرے پاس میری معرفت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, یہ مطلب ہے تیرا؟ کہتے ہیں ہاں مولا یہی مطلب ہے, یعنی جو معرفت میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو امام نے کہا اس لیے ان سے تو بیزار ہے. ہاں اس نے لفظ استعمال کیا تھا کہ میں ان سے بیزار ہوں, میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں, اظہار بیزاری کرتا ہوں. جب اس نے یہ اعلان کیا تو امام نے کہا اس وجہ سے کر رہا ہے کہ جو تو میرے بارے میں جانتا ہے, جو تیرے پاس معرفت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. کہتے ہاں مولا اسی لیے میں بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں. تو کہا پھر ایسا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے, تو پھر میں تجھ سے برات کا اعلان کر دوں, پھر مجھے تجھ سے بیزاری کر لینی چاہیے, کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے, تو میں تجھ سے بیزار ہوں. پھر جا, اور جو میرے پاس ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر اللہ بھی اپنی مخلوق سے بیزاری کا اعلان
کر دے. دیکھیں کتنا معصوم کے اتنے سے جملے میں کتنا بڑا قیامت تک کا مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے. کل بھی بنی عرض کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنے پیمانے پہ کیوں تول رہے ہو بھائی؟ اس نے یہی فرمایا، یہی کہا نا اس نے، معصوم سے جواب دیا. معصوم کو آیت اللہ محمد باقر بیرجندی نے پھر اس کے بہت سارے حوالے دیے ہیں، بہت سارے حوالوں سے لکھا ہے اس کو، اس واقعے کو. ظاہر ہے کہ کسی میں ابھی جو آگے روایت پڑھنے جا رہا ہوں کسی میں ہمت ہی نہیں اس کا انکار کر دے. جہاں سے شہید مطہری حوالہ لیتا ہو میری کیا اوقات ہے بھائی، ابھی بتانے جا رہا ہوں آگے. تو فرماتے کہ اسی وجہ سے تو ان سے اعلان برات اور بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ جو کچھ تیرے پاس ہے میرے بارے میں، یعنی جو تو معرفت رکھتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. کہا کہ ہاں مولا اسی لیے، یعنی جو معرفت مجھے آپ کی وہ ان کو نہیں ہے. تو کہا جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، پھر میں بھی تجھ سے برات کا اعلان کر دوں، پھر میں بھی تجھ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، بھائی تو میرا تو سے کوئی تعلق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ایک چکر چلتا ہے کہ جب تک معرفت نہ ہو یہ نہ کرنا، جب تک معرفت نہ ہو لگے رہو، قیامت تک نہیں آ سکتی وہ معرفت جو تم سمجھ رہے ہو، قیامت تک. رسول اور ائمہ سے آگے بڑھ رہے ہو. اب درجہ بندی سنو. امام فرماتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں بات کو کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بیٹھ اور یہ حزن و ملال دور کر دے. درجہ بندی ہے انسانوں کی، کسی کے پاس وسائل ہیں، کسی کے پاس وسائل نہیں، کسی کو ماحول ملا ہے، کسی کو ماحول نہیں ملا، کسی کے پاس اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک سہم ہے، کسی کے پاس 2 سہم، سہم یعنی حصہ، کسی کے پاس 2 سہم اسلام ہے، کسی کے پاس 3 سہم اسلام ہے، کسی کے پاس 4 سہم اسلام ہے. کہ جانتا ہے کہ مقداد سلمان اور بوذر کے یقین میں کتنا فرق تھا؟ یہ وہی حدیث، اسی جگہ حدیث ہے. کہ جانتا ہے مقداد، بوذر اور سلمان علیہ السلام، کہوں گا میں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، رسول کے چاہنے والے علیہ السلام اجمعین، ان تینوں کے ایمان میں کتنا فرق تھا، جبکہ مقداد 8 درجوں پر تھے. مومن کامل کے لیے معصوم نے کتنے درجے بتائے؟ 7 درجوں پہ پہنچ جاؤ مومن کامل، یعنی ان حدوں سے تو وہ آگے بڑھے ہوئے ہی تھے. 8 درجے پر تھے، ابو ذر 9 پہ، سلمان. اور یہی وہ روایت ہے کہ اگر کشف ہو جائے مقداد پر کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، یا سلمان پہ کشف ہو جائے کہ ابو ذر کے دل میں کیا ہے، اور ابو ذر پہ کشف ہو جائے کہ مقداد یا سلمان کے دل میں کیا ہے، تو عقیدے کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، عقیدے کی بنا پہ. اب آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. انتہا پسندی، ایک اس انتہا پہ چلا گیا، ایک اس انتہا پہ، وہ اسے ماننے کو تیار نہیں، وہ اسے ماننے کو دائرہ، وہ لڑنے مرنے کو تیار آپس میں. دشمن سے تو خیر کیا لڑیں گے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپس میں کیسے شیر؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معصوم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ سیڑھیوں کی مانند ہے، جو سب سے بلند سیڑھی پر بیٹھا ہے، کوئی اس سے نیچے ہے، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے. اوپر والے کا کام کیا ہے؟ نیچے والے کو ہاتھ پکڑ کے اوپر لانے کی کوشش کرے. اگر وہ اوپر نہیں آتا تو اوپر والے کا کام یہ نہیں کہ اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دے، وہاں تک تو بیٹھا رہے، وہاں تک تو بیٹھے رہو. ساتھی والا چھٹی والے کا کام ہے 5ویں والے کا ہاتھ پکڑے رہو، کوشش کرو اوپر آئے، اوپر آ جائے گا. جب تمہارے ساتھ رہے گا تمہیں دیکھے گا اوپر آ جائے گا. نہیں آتا تو دھکا نہیں دو، نیچے مت پھینکو، وہیں تک بیٹھا رہے. تو ایک صفت تو ہے نا. تو سب کے پاس ایک جیسا اسلام نہ پیغمبر کے زمانے میں تھا، نہ کسی امام کے زمانے میں تھا، سب کے درجے تھے. سلمان اہل بیت میں شامل، مگر کتنے ہی موقع پہ سلمان نے زبان نہیں کھولی، اور جناب ابو ذر ہر مقام پہ زبان کھولتے تھے. وہ ان کا ایمان تھا جناب ابو ذر کا، مگر 9 درجوں پہ سلمان تک نہیں پہنچے. کیوں؟ سلمان کا حلم اور تدبر اور صبر، رضا. خدا نہ کرے جناب ابو ذر غفاری کے مقام میں کوئی کمی لانے کی کوشش نہیں کر رہا، مگر جب مقایسہ کریں گے تو کیونکہ روایت ہے نا کہ سلمان 10 درجوں پر. کیوں؟ یعنی مزاج عصمت سے جتنی آگاہی سلمان کو ہے. حالانکہ مولا کائنات نے جناب ابو ذر کو اپنا مجاہد کہا ہے،
گلے سے لگا کے رخصت کیا ہے. جناب ابوذر اپنے حساب سے، اپنے یقین کے حساب سے کام کر رہے ہیں، معرکہ سر کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے آپ نے درجہ بندی. تو معصوم فرماتے کہ ایسے نہیں ہوتا، جاؤ جن لوگوں کے لیے تم بیزاری کا اعلان کر کے آئے ہو نا، اپنے دل میں بیزار، ان کے پاس جاؤ، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو. یعنی ان عام لوگوں سے جن کو تم سمجھتے ہو جاہل ہیں. ہماری یہاں ایک بڑی مصیبت ہے، 2-4 درس سن لیتا ہے تو سمجھتا ہے میں خمینی بن گیا ہوں. اس سے نیچے کی بات نہیں کرتا وہ، اس سے نیچے آتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا اس کی بیماری ہے، کیا اس کا مرض ہے. 2-4 درس لیے، 2-4 کتابیں پڑھی، سمجھتا بس میں مطہری ہوں، مجھ سے نیچے، اس سے نیچے کی بات نہیں کرو، مجھ سے مطہری بہشتی کی بات کرو. الف بے نہیں جانتا وہ کہ لوگوں میں کام کیسے کرنا ہوتا ہے. ان معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. انبیاء کے لیے یہ ارشاد ہو کہ ہم گروہ انبیاء، اور بعض جگہوں میں معصومین نے اپنے لیے کہا کہ ہم معصومین، ہم گروہ انبیاء لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یعنی کتنی صلاحیت ہے ان میں سمجھنے کی، اتنی بات انہی میں سے چھانٹ چھانٹ کے نکالتے ہیں. غدیر خم میں 1,24,000 کا جو مجمع تھا، کیا اس میں سب ابو ذر تھے، سب سلمان تھے، سب مقداد تھے، سب عمار یاسر تھے؟ نہیں تھے نا. کیٹیگریز تھی نا مختلف. عام آدمی تھا، اس سے بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی. رسول فرماتے باقی سب بھاگ جاؤ، جاؤ سب، تمہیں کیا پتا، تمہیں معرفت ہی نہیں ہے میری. پہلے معرفت حاصل کرو، پھر آنا، پھر بتاؤں گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. لہذا معصوم فرماتے کہ نہیں، جاؤ ان سے پیار کرو. عام لوگوں سے، یہی عام لوگ تو ہیں جن میں کام کرنا ہے. میں کاہے کے لیے پڑھ کے آیا ہوں بھائی؟ پڑھے لکھوں کو پڑھا کے میں نے کون سا کمال کر دیا بھائی؟ سمجھداروں کا مجمع چھاٹا، پہلے امتحان لوں گا پھر آنے دوں گا. میری بات سمجھ سکتے ہو یا نہیں؟ تو پہلے خود اپنی تربیت مجھے کرنی چاہیے، ٹریننگ لینی چاہیے کہ میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں لوگوں میں جا سکوں. میں اس قابل ہوں کہ میں عام لوگوں میں بات کروں. عام لوگوں کے لیے انبیاء کس کے لیے آئے؟ عوام الناس کے. پیغمبر کس کے لیے آئے؟ عوام الناس. یہ غریب، مظلوم، پسے ہوئے لوگ، اجتماعات ان لوگوں کے، ان میں جاؤ، ان میں کام کرو. یہ ہے دین. آئیے اب یہ سمجھانے کے بعد پھر امام نے مثال دی. اس مثال کو شہید مطہری نے داستان راستان میں نقل کیا. وہ جو ان کی ہے نا سچی کہانیاں، اردو میں بھی بہت سارے ایڈیشن آ چکے ہیں. ان سچی کہانیوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا جو میں کبریت احمر سے پڑھ رہا ہوں، وہیں سے شہید مطہری نے اٹھایا ہے. شہید مطہری کا حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مطہری کو جانتے وانتے تو ہے نہیں کہ اس کی روش ریئلزم کیا ہے، اس کا فلسفہ حقیقت پسندی کیا ہے. نام لینا بڑے فخر سے جانتے ہیں. اگر اسے پوچھ لو کہ حکمت کیا ہے مطہری کی، کس کا شاگرد تھا، کس کے فلسفے کو لے کر اس نے آگے بڑھا، کس کے فلسفے کو آگے بڑھایا. کئی جلدیں، 5 جلد تو میرے پاس ہیں، باقی اس کے بعد چھپی ہوں تو مجھے نہیں پتا. وہ سب اسے کچھ نہیں معلوم، بس یہ جانتا ہے مطہری نام چند رٹ لیے اس نے. خمینی، مطہری، بہشتی، خامنائی اور حسن نصر اللہ، یہ چند نام یاد کر لیے. ان کو نہیں جانتا، معصوم کی حکمتوں کو کیا جانے گا؟ ان کی معرفت نہیں ہے، ان کو بھی نہیں جانتا. مصیبت یہ ان کو ہی دیکھ لے کم سے کم وہ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں. شیعہ سنی تو چھوڑو، عیسائی بھی ان کے دیوانے بن کے رہتے ہیں. اور تم اپنے ہی لوگوں کو ڈنڈے بندوقیں مار مار کے بھگاؤ کہ تمہیں کیا پتا اسلام کیا ہے. ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے. ایسے آیا تھا اسلام ڈنڈے کے ساتھ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو خیر جناب، ابھی پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی خاص نہیں سمجھیے اس کو. میں نے اشارہ کیا ظالمان، یہ سب القاعدہ طالبان کیا ہے؟ یہ وہی جو میں منظر کشی کر رہا ہوں نا، یہ اسی فکر کا ہے. یہ وہی فکر ہے جو کام کر رہی ہے کہ جبر کے ذریعے دوسروں پر اپنے نظریات کو مسلط کر دیا جائے. ایسے تھوڑی ہوتا. اب وہ شہید مطہری یہاں سے اٹھاتے ہیں شکایت جو امام نے فرمایا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. آپ نے اسے کہا کہ سن. یہ امام سے اب نقل کر رہے ہیں آیت اللہ بیرجندی کبریت احمر میں. امام سے ہے یہ حکایت جو نقل کیا. امام نے کہا کہ مسلمان کے پڑوس میں کافر رہتا تھا. شہید مطہری نے جو نقل کی ہے وہ روایت پیش کر رہا ہوں. رہتا تھا، اس نے تبلیغ کی، اس نے واقعی اس نے کردار دیکھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اسے معلوم تھا اس کافر کو کہ 5 وقت نماز پڑھنا
واجب ہے. معلوم تھا کہ بھی صبح اذان ہوگی, نماز پڑھنے ساتھ ہی وہ اذان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اس نے دیکھا دروازہ پیٹ رہا ہے کوئی, دھن دھن دھنا دھن. کیا ہو گیا بھائی؟ وہی پڑوسی مسلمان, کیا ہوا بھائی؟ کہ چلو نماز کے لیے مسجد, وضو کر لو. بھائی ابھی تو اذان ہی نہیں ہوئی. کہا نہیں, اس سے پہلے تہجد کا بڑا ثواب ہے. بیچارے نیا مسلمان تھا, رات کو تو ہوا تھا مسلمان. وضو کیا, جتنی تیزی سے آتے ہیں نا اتنی تیزی سے بھاگ بھی جاتے ہیں. میں نے ایسے بہت دیکھے زندگی میں, اپنی چھوٹی سی زندگی, میری زندگی کیا ہے, لیکن میں نے بڑے دیکھے کہ برساتی مینڈکوں کی طرح آتے ہیں, جتنی اسپیڈ سے اس سے ڈبل اسپیڈ میں واپس بھاگ جاتے ہیں انقلاب کا راستہ چھوڑ کے. تو وہ کہتا رات کو آیا بیچارہ, ابھی اسلام میں داخل ہوا نیا, رنگ روٹ بالکل. اس نے صبح 5 بجے آ رہے تو 2:30 بجے آ کے اٹھا دیا. اس نے بیچارے نے وضو کیا, چلو بھائی اب اس کی بات رکھو, اس نے مجھے مسلمان کیا ہے. چلا گیا, رات نمازیں پڑھاتا رہا, اس کو سکھاتا رہا, یہ پڑھ یہ دعا پڑھ یہ دعا. خیر اللہ اللہ کر کے اذان ہوئی, اس نے کہا چلو بھائی اب نماز پڑھ کے گھر جاؤں گا. نہیں ابھی مناجات ہیں بہت ساری, یہ دعا ہے فجر کے بعد کی, یہ دعا. سورج طلوع ہو گیا, بیچارہ بیٹھا ہوا ہے وہاں. اشراق اور چاشت سارے جتنے بھی وقت اس کو یاد تھے سب کی نمازیں انہوں نے کہا ایک ہی دن میں پڑھوا دی ساری. اب 10-11 بجے کا اتنا وقت ہی کیا بچا, ظہر ہونے والی ہے بھائی, وقت ہی کیا ہوا, ظہر پڑھ کے چلیں گے. وہ بیچارے نے کہا چلو بھائی ظہر پڑھ لیں گے. پھنس تو گیا تھا, اب مسجد چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا, مار مننا نہیں شروع کر دیں. گئے جناب, ظہر پڑھی کب, عصر پڑھی, ہوتے اس نے عشاء کرا دی, رات کرا دی اس کی. وہ بیچارہ رات کو گھر گیا, پھر صبح مسلمان پہنچ گیا. اس کے بعد 2:30 بجے رات کو, چلو بھائی. اس نے کہا بھائی میں بعد آیا, میرے بال بچے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے مجھ پہ, تیری وجہ سے میری 1 دن کی مزدوری گئی, مجھے کام کرنا ہے, بچے پالنے ہیں, تو فارغ آدمی ہے. مجھے پتہ چلا اسلام فارغ لوگوں کا مذہب ہے, کام والوں کا مذہب نہیں ہے. سمجھ میں آئی کہ حکایت ہے, میں نے تو اپنے الفاظ میں آپ کو بتایا, آپ جا کے پڑھ لیجئے گا. میں نے دے دیا داستان راستان, وہ سچی کہانیاں ہر گھر میں تقریباً موجود ہے, نہیں ہے تو لے کے رکھیں, بڑے اچھے قصے ہیں. کچھ ممکن ہے آپ کے مزاج کے خلاف ہوں تو وہ اور بات ہے, لیکن اس میں بات چیزیں یہ جیسے میں نے بتایا کہ امام صادق امام نے کہا کیا کرتے ہو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اقل الواجب, جب کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو تو اس پہ سب سے آسان حکم بتاؤ, یعنی اس کو پہلے اس مرحلے پہ لاؤ کہ وہ واجب ادا کرنے لگے. پہلا مرحلہ کیا ہے, واجب ادا کر. جیسے رسول نے سارے احکام لاد دیے تھے کیا سب پہ؟ نہیں لادے تھے سب پہ. اگر اتنا ہی ہوتا تو رسول کہتے تھے نماز شب پڑھنا واجب ہے, نہیں واجب کی. ارے بھائی کوئی بیچارہ بوڑھا ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی تھکا ہوا ہے, کوئی رات کو ڈالنے دو. ہاں ثواب بہت ہے. ثواب کتنا ہے؟ یہ بہت زیادہ, بے شمار, حد و حساب. لیکن جبر تو نہیں کیا, جبر نہیں کیا کہ اگر کوئی آ رہا ہے نیا دین کی طرف آ رہا ہے تو اسے بھگاؤ مت, بس اس سے اقل واجب بتا دو کہ بھائی کتنا مشکل, 17 منٹ کی بات ہے بھائی, کتنے منٹ کی عبادت. اس انداز میں اسے جب سمجھاؤ گے کتنا آسان ہوگا اس کے لیے کہ بھائی 24 گھنٹے میں کتنے منٹ اللہ کی عبادت تمہیں کرنا ہے, صرف 17 منٹ بس. وہ کہے گا ارے میں تو سمجھ رہا تو بڑی خوفناک چیز ہے اسلام, یہ تو بڑا آسان ہے. 17 منٹ کیا کرنا ہے بھائی 2 صبح کی, 4 ظہر کی, 4 عصر کی, 3 مغرب کی, 4 عشاء کی, 17 رکعت. کہا عقل, امام فرماتے ہیں عقل واجب پر لاؤ, یعنی واجب ادا کرے. سارا سال روزے سے نہ رکھو بیچارے کو, بتا دو کہ رمضان کا روزہ واجب ہے بھائی بس, باقی روزے نہیں. جب تمہارے ساتھ بیٹھے گا, تمہارے پاس آئے گا تو اس میں خود شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی کیوں نہ اس دوسری سیڑھی پر جاؤں. پھر اس میں شوق پیدا ہوگا میں بھی کیوں نہ تیسری سیڑھی پر جاؤں. یعنی جبر کے ذریعے سے نہیں لایا جاتا, شوق دلایا جاتا ہے. جیسے ہر نیچے منصب والے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اوپر کا منصب حاصل کروں, تو جب اسے یہ احساس ہوگا کہ یہ منصب ہے, یہ منزلیں ہیں, عبادت کی بھی منزلیں ہیں, منصب ہیں, تو اب کیا کرے گا, پھر اس میں خود شوق پیدا ہوگا کہ اب اس منزل پر, اب اس منزل پر, اب اس منزل پر. یہ الگ بات کہ کچھ صفات اور خوبیوں کی بنا پہ جو سفر لوگ 30 سال, 40 سال, 50 سال میں طے نہیں کر پاتے, 15 16 سال کے بچے ایک رات میں وہ سارے سفر طے کر جاتے ہیں. اب میں بھی ذکر کروں گا خمینی کا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون. جب رہبر ایسا ہو, جب اس کی سچائی کا یقین ہو,
جب یہ یقین ہو کہ اپنے ذاتی جاہ و حشم کے لیے نہیں، اپنی سستی اور ذاتی شہرت کے لیے نہیں، اپنے مقام اور منصب کے حصول کے لیے نہیں، اپنی ذات کو محور اور مرکز بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا دل دھڑکتا ہے کروڑوں بے کسوں کے لیے، اس کا دل دھڑکتا ہے صرف ایران کے نہیں، ساری دنیا کے مظلوموں کے لیے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے پاس کیا عہدہ تھا کیا نہیں تھا، نہیں، اس کا دل دھڑکتا تھا۔ تو جب اس کی سچائی کا یقین ہو تو پھر وہ لوگ ہیں جو کروڑوں لوگوں کو بھی معرفت کا دریا پار کرا دیتے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے ہیں۔ اب بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کتنے باقی رہنے والے ہیں، کتنے اس وادی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کا سہم ہے، کا یہی انسان ہے، ایسا ہی انسان، لہذا ہاتھ تھامو، ہاتھ پکڑو اور آہستہ آہستہ اس کو لے کر چلو تاکہ وہ اس منزل تک پہنچ سکے۔ نہیں بڑھنا چاہتا وہاں تک ہی روکے رکھو، پیچھے تو مت دھکیلو، دھکا تو نہ دو اسے۔ تو اب اپنے معاشرے میں نظر ڈالیے، مومنین کے کتنے طبقات ہیں، مسلمین کے کتنے طبقات ہیں، ہر طبقے کا مسلمان ہے یا نہیں، ہر طبقے کا مومن ہے یا نہیں۔ کسی گاؤں دیہات میں نماز بیچارے کو پڑھنی نہیں آتی کیونکہ پڑھانے والا کوئی نہیں، سکھانے والا کوئی نہیں، عزاداری کرتا ہے، علم اٹھاتا ہے، زیارت اٹھاتا ہے، خدا نہ کرے اس پر حملہ کرتے دشمن مار دیا جائے، میں کیوں جاؤں؟ بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، اسی لیے نہیں جاتے شاید لوگ، کیونکہ ان کو معرفت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ نہیں، کیا کہتی ہے غیرت ایمانی؟ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ، کہیں بھی کوئی ایک مومن تکلیف میں مبتلا ہو اپنے دل کو کھنگال لینا، تمہیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بے عمل یا باعمل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کس جرم پہ مارا جا رہا ہے، اس کو کیا کہہ کے مارا گیا ہے، کون سا جرم ہے اس کا؟ اس کا جرم یہی ہے نا کہ اہل بیت سے محبت، اس کا جرم یہی ہے نا کہ حسین کا ماتم، اس کا جرم یہی ہے نا کہ ذکر علی یا اور کوئی، کسی وجہ سے مارا جا رہا ہے بھائی، اسی وجہ سے نا۔ تو پھر یہ ایک صفت اس میں ہے کہ نہیں؟ یہ ایک صفت ہے نا، اور یہی سب سے اعلیٰ صفت، کیونکہ یہی تو شرط ہے ساری عبادتوں کی قبولیت کی۔ جب تم جاؤ گے تبلیغ کرو گے، اپنے اپنے گھروں سے نکلو گے، محلوں سے نکلو گے، جبھی تو ان کو کوئی بتائے گا نا۔ ان کو تو بیچاروں کو یہی معلوم ہے کہ حسین ہی دین ہے۔ اب وہ غریب آدمی کہہ دے تو تم کہتے ہو معرفت نہیں ہے، اور وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہہ دے تو ولی اللہ، وہ بھی تو کہہ رہا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ وہی اقبال کہہ دے تو، وہی علامہ اقبال کہہ دے تو، وہی فیض احمد فیض کہہ دے تو، وہی حسرت موہانی کہہ دے تو۔ اب میں سنانا شروع کروں گا ان کے اشعار تو ایک مجلس اور چاہیے کربلا پر۔ وہی اعجاز بٹالوی کہہ دے تو، جنہوں نے کہا کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب اقبال کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے نہیں، اقبال نے خود بہت شعر لکھے اقبال نے اہل بیت پر، لیکن یہ شعر خاص طور پہ اس لیے پڑھا میں نے کہ یہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کیونکہ لہجہ وہی ہے نا، انداز اقبال کا ہے، لہجے ہوتے ہیں، شاعری کے بھی لہجے ہوتے ہیں، کیونکہ لہجہ اقبال کا ہے، لہٰذا لوگوں نے سمجھا کہ اقبال کا، نہ کبھی اقبال نے کہا، نہ کبھی جاوید اقبال نے کہا کہ میرے ابا کا شعر ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں میسیج ضرور آتے ہیں میرے پاس، نثر میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے، آخر میں لکھا ہوتا ہے یا اقبال یا فراز، ان دونوں کی مصیبت آئی بھی ہوتی ہے۔ خدا کے بندو رحم کر دو اقبال پر بھائی، کب کہا اقبال نے ایسا کچھ؟ میسیج آ رہے نہ اس میں بحر ہے، نہ وزن ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، آخر میں اقبال یا پھر وہ فراز، یا فراز زیادہ ہے نہیں، ہمارے یہاں اقبال بھی چل پڑے، وہ سجدہ وجدہ جو بھی روایت لکھنی لکھی آخر میں اقبال، اس میں وزنی کوئی نہیں مصرے میں۔ ایسا نہیں کرتے، یہ بھی جھوٹ ہے نا، کسی کو منسوب کر دینا، اس نے کہا ہی نہیں کہہ دیا۔ او بھائی سچ اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں جھوٹ تک جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب لکھا ہے نا شاعر نے سب لکھا ہے، پھر کیا ضرورت ہے جھوٹا شعر بنا کے لگایا؟ صبح کمپنی میں بیٹھے میں، موبائل کمپنیوں میں، خود بتایا مجھے تنخواہیں دی جاتی ہیں ان کو کئی ہزار، وہ میسج بناتے، ان کا کام یہ صبح چلا دو، بس
ان کو بھی مل رہی ہے تنخواہ 15-20 ہزار، وہ دن میں لاکھوں کما رہے ہیں ایک میسیج سے، کمپنیوں والے ایسے میسیج، شیعوں کو الگ بھیجنے، سنیوں کو الگ بھیجنے، فلاں کو الگ بھیجنے، یہ ایک کاروبار ہے۔ بہرحال اب کوئی روک تو نہیں سکتا، اب تو چل پڑا۔ ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد، بس تمام کرتے رحمتوں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ وہ مومن جہاں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے؟ اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے نا۔ پھر نہ بولوں اس کے لیے، نہ کھڑا ہو جاؤں اس کے لیے، اس کی ہمدردی نہ کروں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ کہ کسی مومن کو تکلیف ہو، اذیت ہو، دشمن اس پر مسلط ہو، اور دوسرا مومن اس کے لیے درد محسوس نہ کرے۔ کہیں کا بھی مومن شام کے لیے تڑپتا ہو، لبنان کے لیے تڑپتا ہو، یعنی آپ ہم سب کو شامل کر کے تڑپتے ہیں۔ آپ تڑپتے ہیں نا، عراق میں دھماکے سنتے ہیں، آپ کو درد ہوتا ہے؟ پھر اپنے ملک میں نہیں ہوتا درد؟ جب یہ ظلم و ستم ہو، جب یہ دھماکے ہوں، پھر جہاں جہاں جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ اپنے اپنے صلاحیتوں کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام تو کرو نا بھائی، اللہ رزلٹ دے گا، نتیجہ دے گا اللہ۔ ورنہ پھر وہ قضاء و قدر کی بات ہے، جو مولا نے فرمایا کہ قضاء و قدر کے فیصلے، اپنا کام کرتے رہو، اپنی جد و جہد کرتے رہو، اطمینان رکھو کہ دن پلٹے گا ضرور۔ بس یہ یقین کیسا یقین ہے؟ کوئی کہتا ہے کہیں پر لکھا ہے کہ راستے میں ایک منزل آئی تھی وہاں، اور کوئی کسی نے نقل کیا کہ کربلا کے میدان میں، مگر واقعہ ایک ہی ہے، علی اکبر اور حسین کا واقعہ ایک ہی، واقعہ ایک ہی ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب انصار جا رہے ہیں کہ کر کے شہید ہو رہے ہیں، اور بہت کم رہ گئے ناصر، اس روایت کے مطابق جس میں یہ کربلا کے میدان میں پیش آیا، بعض کے مطابق نہیں، راستے میں جب لوگ جانا شروع ہو گئے تھے اس وقت جناب علی اکبر آئے بابا کی خدمت۔ بابا، یہ جو کچھ ہم قیام کر رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں اور شہادت تک بھی پہنچیں گے، تو ہم حق پر ہیں نا، حق پر ہیں نا۔ امام نے گلے سے لگا کر کہا، ہاں بیٹا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے ہم حق پر ہیں، اسی کے قیام کے لیے تو نکلے ہیں، حق کے قیام کے لیے تو نکلے ہیں۔ اب 18 سال کا یہ کڑیل جوان جو شبیہ پیغمبر ہے، اپنے بابا سے مسکرا کے کہتا ہے، بابا پھر کیا پرواہ ہے، پھر کیا پرواہ ہے، مار دیے جائے، شہید کر دیے جائے، یعنی اصل بات کیا ہے؟ حق کی، حق پر ہے نا، پھر کیا مسئلہ ہے؟ جتنی مصیبتیں آ جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں۔ طبقات ہوتے ہیں لوگوں میں، کربلا میں سب ایک جیسے تھے، حسین کے ساتھ نہیں، سیاہ فام حبشی غلام بھی تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے امامت کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ فرزند رسول کا سرمایہ دار طبقے کا نمائندہ زہیر بن قین موجود، چند سرمایہ دار ترین لوگوں میں سے ایک ہیں جناب زہیر بن قین، وہ بھی موجود، فقہا کا طبقہ بھی موجود، فقیہ کوفہ حبیب ابن ہے نا، تمام طبقے وہاں موجود ہیں، نمائندگی ہر طبقے کی، نمائندگی کربلا میں حسین کے پاس۔ تو ان تمام طبقات کو حسین نے جمع کیا کہ نہیں کیا؟ شب عاشور 3 گروہ ہیں، 3 گروہ حسین کے ساتھ، اور ان تینوں کے لیے حسین نے ایک ہی جملہ کہا۔ ایک گروہ وہ ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے مسلسل، دوسرا گروہ ایک دوسرے کو جوش دلا رہا ہے، جنگی اشعار پڑھتا ہے، ایک دوسرے کے باپ دادا کے بہادری کے قصے سنا رہا ہے تاکہ اس کو جوش دلایا جائے۔ تیسرا گروہ پہرا دے رہا ہے، کبھی خندقیں کھود رہا ہے، کبھی خیموں کے گرد الاؤ روشن کر رہا ہے، مختلف کام کر رہے ہیں نا، مختلف حسین کے انصار چھوٹی چھوٹی ٹکڑے میں بٹ کے مختلف کام کر رہے ہیں۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں، آخری رات ہے، چلو تم سب بھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھو،
یا وہ کہتے کہ آپ نماز میں لگ گئے، خندق مجھے کھودنی پڑ رہی ہے. اتنی سی جنگ، یعنی وقت کے حساب سے اتنے مختصر وقت میں ہونے والی جنگ میں حسین نے کیسا نظم و ضبط دیا. طبقے بتائے کہ جو خندقیں کھود رہا ہے اس جیسا بھی نہیں ہے. میرے ساتھ جو ناصر ہیں ایسا کسی کو بھی نہیں ملا، اس جیسا بھی کسی کو نہیں ملا. جو علاؤ روشن کر رہا ہے اس جیسا بھی کسی کو نہیں ملا. جو پہرا دے رہا ہے اس جیسا بھی کسی کو نہیں ملا. جو ایک دوسرے کو جوش دلا رہے ہیں رزمیہ شعر پڑھ کر ان جیسا بھی کسی کو نہیں ملا. جو عبادت میں مشغول ہے ان جیسا بھی کسی کو نہیں ملا. عزادارو سمجھنے کی ضرورت ہے، معاملات کو سمجھو، الگ الگ کر کے سمجھو. یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حسینیت کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے جس پہ آج ہم درپیش ہیں. تو ہر طبقے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دانشور کی ضرورت، عالم کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، ماتمی کی ضرورت ہے، نماز، سب اپنے ہیں بھائی، سب اپنے ہیں. قوم ہے، قوم گروہ نہیں ہے. ہم قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں. سب کو سینے سے لگا کے چلنا ہے، یہ معصوم کا درس ہے. سب کے لیے صاحبان بن جاؤ، سب کے لیے چھتری بن جاؤ. سب احساس کریں کہ ہاں میری بھی بات کرتا ہے، ہاں میرے لیے بھی بات کرتا ہے، ہاں میرا بھی درد جانتا ہے، ہاں میرا بھی دکھ جانتا ہے. حل ہو جائیں گے مسئلے. تو وہ یقین دے رہا ہے حسین کا کڑیل جوان. اور آج مجھے یہی حکم دیا گیا کہ جناب شہزادے علی اکبر کی شہادت پڑھ دیجیے. پوری شہادت تو نہ میں نے کبھی پڑھی نہ کبھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کچھ تھوڑا سا حق ادا کرنے کی. میں نے عرض کر دیا کہ کما حق ہوں تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر کوشش کروں گا. کیونکہ یہ علی اکبر وہ ہے خود حسین جس کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے. جملے ہیں جناب سید الشہداء کے. جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو علی اکبر تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں. اور صرف حسین نہیں، مدینے کا بھی یہی حال تھا. جب علی اکبر گھر سے نکلتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، کہیں ایسا نہ ہو میرے لال کو کسی کی نظر لگ جائے. جب گھر سے باہر نکلتے تھے بازار میں آتے تھے، بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ اگر رسول کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرو. یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں حسین کے جد رسول خدا کی شبیہ ہے، اپنے جد رسول خدا کی شبیہ ہے. یہ شبیہ ہے پیغمبر. جوان ساتھ چلتے تھے علی اکبر کے، اور گھر جا کے فخر سے بتاتے تھے کہ آج ہم علی اکبر کے ہمراہ چلے، ہم رکاب تھے، فخر کرتے. اور ایک جملہ اور ادا کر دوں کہ جب یہ کوفے میں داخل ہوا ہے نا قافلہ اسیروں کا، آگے آگے نیزوں پہ شہداء کے سر تھے، اور جس نیزے پر علی اکبر کا سر تھا کوفے کی عورتوں کی نگاہیں وہاں ٹھٹک کر رک گئی، دیکھ رہی ہیں، حیرت سے جم گئی نگاہیں علی اکبر کے چہرے پہ. سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، کاش اس جوان سے پہلے، اس کے شہید ہونے سے پہلے، اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس دنیا میں نہ ہو. یہ ہے علی اکبر. اسی علی اکبر کو جناب ام لیلہ شب عاشور خیمے میں لیے بیٹھی ہیں اس انداز میں کہ علی اکبر نے دراز کھینچی ہوئی لیٹے ہوئے ہیں. علی اکبر سر ماں کے زانوں پر ہے، اور جیسا کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کرتی جا رہی ہے، کبھی بوسے یہ پیشانی کی، کبھی کہتی ہے میرے لال علی اکبر جانتا ہے نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہوا ہے، یہ تیرے بابا کو قتل کرنے کے ارادے سے جمع ہو گئے. علی اکبر تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لال کو دولہا بنائے، اپنے بیٹے کی شادی کرے، اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے. لیکن علی اکبر اب کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ اپنی ماں کو سرخرو کر دے، صبح اپنے باپ پر قربان ہو جا، اپنے بابا پر قربان ہو جا، مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے سرخرو کر دے. علی اکبر نے ماں کے ہاتھ کو تھاما، بوسے لے کر کہتے ہیں مادر گرامی
جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو بھلا کوئی دشمن اس کے قریب آ سکتا ہے؟ پیار آ گیا جناب ام لیلہ کو، علی اکبر میں تجھ سے راضی ہو گئی، میں تجھ سے راضی ہو گئی۔ صبح ہوئی، اذان کا وقت ہوا، جناب ہلال ابن نافع گلدستہ اذان کی طرف جا رہے ہیں، روک دیا حسین نے، ٹھہر جائیے، اے ہلال آج کی اذان آپ نہیں دیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہ نہیں ہلال آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر جی چاہتا ہے آج کی اذان اپنے نانا کے لہجے میں سن لو۔ علی اکبر میرے لال کہاں ہے؟ علی اکبر دوڑے دوڑے آئے، بیٹا آج اذان تو دے گا، آج اذان تو دے گا۔ علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف بڑھے، لمحوں بھر میں خبر خیموں تک پھیل گئی کہ آج کی اذان علی اکبر دے گا۔ بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا، بیبیاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی تھی، کیونکہ جانتی ہیں اب یہ آواز، اب یہ لحن دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا۔ نماز تمام کی انصار حسینی نے، حملہ عام ہوا، جنگ مغلوبہ ہوئی، روک دیا حسین کے انصار نے حملے کو، مگر اس حملے میں آدھا لشکر شہید ہو گیا حسین کا، آدھا لشکر ختم ہو گیا حسین کا۔ علی اکبر آگے بڑھے، تن بتن جنگ کی نوبت آ گئی، بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے حکم دیا جاؤ بیٹا میدان میں، اجازت دی جاؤ بیٹا میدان میں۔ ابھی علی اکبر 2-4 قدم چلے تھے، انصار حسینی نے صفیں باندھ لی، مولا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ ہم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا رسول خدا کو؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ان کی بارگاہ میں؟ نہیں ہو سکتا ہماری موجودگی میں علی اکبر میدان میں چلا جائے۔ جب تک ایک بھی ناصر موجود تھا علی اکبر میدان میں نہیں گئے۔ جب انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا، پھر علی اکبر نے چاہا میدان میں جائیں، اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، عقیل کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، اے چچا جان یہ کیسے ہوگا، اے ابن ام یہ کیسے ہوگا کہ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، ہم نے نہ زخم لگائے نہ زخم کھائے، علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے اپنے اجداد کو، کیا منہ دکھائیں گے خدا کے رسول کو؟ نہیں جانے دیا۔ عباس کے بھائی جب تک تھے علی اکبر نہیں جا سکے، حسن کے بیٹے جب تک تھے علی اکبر نہ جا سکے۔ اب وہ وقت آیا کہ علی اکبر پھر آئے بابا کی خدمت میں، بابا اب میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے دائیں دیکھا ہو، بائیں دیکھا ہو، کوئی آگے بڑھ کر کہے گا نہیں علی اکبر ابھی نہیں جائے، مگر کوئی اب علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، کوئی روکنے والا نہ رہا۔ اور پھر حسین روکے تو کیسے روکے؟ سب کے بچوں کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کر لایا ہے، اپنے ہاتھ خود اٹھا کر لائے ہیں اسے، لہذا اپنے بیٹے کو کیسے روکیں گے؟ بس اتنا کہا ماں سے اجازت لے لے بیٹا، ماں سے آخری بار رخصت ہو لے۔ حسین ماں کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد عرض کرتے ہیں مادر گرامی میدان میں جانے کی اجازت لینے آیا ہوں، آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ بڑے ہی اطمینان سے جناب ام لیلہ نے کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ ارے جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت لے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا اطمینان ہے۔ مگر جب علی اکبر کا لاشا آئے گا نا پھر دیکھے گا جناب ام لیلہ پہ کیا گزری۔ بڑے اطمینان سے کہہ دیا جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اس سے اجازت لیجئے۔ علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، سلام کیا، حسین نے زینب نے جواب دیا، رخ پھیر لیا۔ فرماتے ہیں علی اکبر پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم آئے ہوں آپ نے منہ پھیر لیا، کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی؟ زینب گھبرا کے کہتی ہے میرے لال یہ تو نے کیسے کہہ دیا، بھلا میرے علی اکبر سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ مگر اے علی اکبر میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا، میں جانتی ہوں آج تو کس ارادے سے آیا۔ ارے تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا ہے، تجھے کیسے میدان میں جانے دوں گی؟ بس اتنا سنا علی اکبر نے، پھر کہتے ہیں اچھا بس ایک بات بتائیے، آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ پھر گھبرا کے زینب نے کہا یہ کیسا تو نے سوال کیا؟ وہ خاتون محشر، وہ سید نساء عالمین، میں اس کی ادنا سی کنیز
اب بتائیے، علی اکبر فرماتے ہیں اب بتائیے، اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، پھر کیا جواب دیں گے؟ ارے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ حسین نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا۔ آگے بڑھی زینب، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوس لیے، میرے لال، میرے بچے علی اکبر، تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، اب میں تجھے نہیں روکوں گی، اب میں تجھے نہیں روکوں گی۔ مگر اس کے باوجود روایات میں ہے کہ 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 70 بار گرا۔ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں واپس کھینچ لیتے، اور حسین خیمے سے باہر باغ تھامے کھڑے ہیں علی اکبر کو سوار کرانے کے لیے۔ نہ جانے کس طرح علی اکبر رخصت ہوئے، حسین نے سوار کرایا، خدا حافظ کہا جاؤ بیٹا بس کچھ دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے۔ علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی طرف، کچھ قدم چلے تھے، کچھ دور چلے تھے کہ احساس ہوا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے چلا آ رہا۔ علی اکبر جلدی سے اترے گھوڑے سے، واپس پلٹے، حسین کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا؟ بس حسین لگتا ہے کہ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے کھینچ لیا حسین، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو پھر تو سمجھ سکتا تھا میری کیفیت کو۔ اچھا میرے لال جا چلا جا، مگر جہاں تک ہو سکے اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا، زینب نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے علی اکبر کی جدائی پر، کیا حال ہے علی اکبر کی جدائی پر۔ فضہ کو بھیجا، فضہ جا ذرا میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کرنے کے بعد چلا کر کہا واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ تڑپ اٹھی ثانیہ زہرا، فرماتی ہے اماں فضہ میرے بھائی کی خیر ہو۔ ارے کیا بات ہے؟ فضہ فرماتی ہیں میں بس میرا مولا حسین میدان میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑ رہا ہے۔ جانتے ہو عزادارو کیوں؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین بھی اسی سمت میں دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا نور نظر میری نگاہوں کے سامنے رہے۔ بس اپنے بھائی کی جو یہ کیفیت سنی زینب سے نہ رہا گیا، دستے دعا بلند کر دیے، کبھی سجدے میں جاتی ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتی ہے، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے مگر مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے، بس ایک بار علی اکبر کو ملا دے۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے، آئے بابا کی خدمت میں، بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے گلے سے لگا کر دعائیں دی، مرحبا آفرین، میرے لال علی اکبر بہت عمدہ تلوار چلائی، بابا کی جنگ یاد دلا دی۔ اب علی اکبر نے سر اونچا کر کے فخر سے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا نا، تھوڑا سا پانی مل جاتا ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کر رکھ دیتا۔ اب ذرا حسین کے امتحان کی منزل تو دیکھو، سید شباب اہل الجنہ، ساقی کوثر کا بیٹا، بلکہ کہوں مالک کوثر حسین کس امتحان کی منزل پر ہے کہ علی اکبر جیسا بیٹا ذرا سا پانی مانگے اور حسین فرماتے ہیں میرے لال پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا، ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکالی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک، کتنا پیاسا ہے حسین کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حسین نے اپنی انگشتری اتاری، اب علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے کچھ تسکین ہوتی رہے گی۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے مگر اب
کچھ دیر گزری تھی، حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد حسین کا یہ چاند شام کی سیاہ بدریوں میں چھپ گیا، گہنا گیا۔ حسین پکار رہے ہیں، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کس طرف ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے، مگر علی اکبر جواب نہیں دیتے۔ ارے کیسے بتائیں بابا، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی ہے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا، سپر گر گئی، بس اب تو چاروں طرف سے زخم لگ رہے تھے، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر، بس عزاداروں زخموں سے چور ہو کر علی اکبر گھوڑے کی گردن پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گردن میں ڈال دی۔ پس حسین ابن نمیر ملعون آگے بڑھا، جوان کی پسلیوں میں پوری برچھی اتار دی۔ اب جو اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، برچھی کا پھل ٹوٹ کر جوان کے کلیجے میں رہ گیا۔ بس اس نیزے کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ نہ رہا گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام۔ کربلا کا جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا آواز دیتا تھا، یا مولا ہو ادرکنی، یا خالا ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آؤ، اے مامو جان میری مدد کو آؤ، اے چچا جان میری مدد کو آؤ۔ مگر علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، کیوں؟ ارے علی اکبر جانتا ہے میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھاتے تھک گیا، میرا بابا لاشیں اٹھاتے تھک گیا۔ مدد کو نہیں پکارا، بلکہ واحد علی اکبر ہے جس نے کربلا میں آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، غش کھا کے گر پڑے جلتی زمین پر، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے، مقتل کا رخ کر کے کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو، اس دنیا پر خاک ہو۔ پھر گر پڑے حسین، بار بار کوشش کرتے ہیں کھڑے ہونے کی مگر گر جاتے ہیں۔ جب حسین سے چلا نہ گیا، اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، کبھی کوہنیوں کے بل، کبھی زانوں کے بل آواز دیتے جاتے ہیں، یا علی، یا علی۔ صحیح سمجھے آپ، بالکل صحیح سمجھے آپ۔ ارے سب سے سخت وقت ہے کربلا میں حسین پر، اپنے بابا کو نہ پکارے تو پھر کسے پکارے؟ بابا مشکل کشا آؤ، علی اکبر کے لاشے پر جانا ہے بابا۔ یا علی اکبر کو آواز دیتے ہیں، میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرانے پہنچے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرانے آئے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، کچھ رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، آنکھیں کھول علی اکبر، آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، میرے لال علی اکبر کس حال میں ہے، کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف ہے۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گیا، بابا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا ہوگا۔ ارے ماں تو ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو، بابا خیبر کا در اکھاڑا تھا، اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل
اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکلا، ساری طاقت جمع کی حسین نے، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا مگر چلا نہ گیا، پھر جلتی ریت پر رکھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا حسین، میرے لال علی اکبر مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا، میں کیسے تجھے خیمہ کا تک لے کبھی گنجے شہیداں کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، اے میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کبھی خیموں کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، اے اطفال بنی ہاشم آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف، ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کی بغلوں میں ڈالے، گھسیٹنا شروع کیا لاشے کو جلتی ریت پر، بچے پہنچے، بچوں نے مدد کی، لاشا اٹھایا، خیمہ گاہ میں پہنچایا، بیبیاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، زینب نے دیکھا ام لیلہ نظر نہیں آتی، ام لیلہ نظر نہیں